ماں کا حق، والد کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یقین کرو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں۔ آج میں آپ کو 2-3 واقعات سناتا ہوں۔ جب ماں کی دعا ساتھ ہونا تو انسان کیسے عروج پاتا، اس کو کیا کیا مل جاتا ہے۔ ذرا ماں کی دعا کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ماں سے اور محبت بڑھے گی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، ویسے تو ہر نبی کی شان نرالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال قدرت عطا فرمائی۔ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، دریاؤں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انسانوں پر حکومت کرنے والے تو گزرے، مگر جانوروں، پرندوں، ہواؤں، بادلوں سب پر حکومت، اللہ نے سب پر حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے، مگر نارمل تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جنات پر بھی حکومت تھی، تو ایک بڑے جن کو کہا کہ ذرا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤ۔ اس نے غوطہ لگایا اور سمندر میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہتا ہے حضور میں نے بہت دیر تک بہت ڈیپ ڈائیو کیا، بہت گہرا غوطہ لگایا، سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور کچھ نظر بھی نہیں آیا۔ آپ نے اب دوسرے بڑے جن کو اور جن کو کہا کہ تم غوطہ لگاؤ۔ وہ جن گیا، بہت ڈیپ جا کر اس نے غوطہ لگایا، وہ بھی کوئی خبر نہیں لا سکا۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی ہیں حضرت آصف بن برخیہ، یہ وہی ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ نبی نہیں ہے، کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ اب 2 جن تو ناکام ہو کر آ گئے، حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تم جاؤ ذرا سمندر کے اندر کا حال بیان کرو۔ اب وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سمندر کے اندر سے نکال کر ایک خوبصورت گنبد لے کر آ گئے۔ ایک دروازہ موتی کا، ایک دروازہ یاقوت کا، ایک دروازہ ہیرے کا، چوتھا دروازہ زمرد کا، سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر اس گنبد کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہوا۔ اچھا، اب اتنی گہرائی میں، یہ گہرائی سے سمندر سے نکال کر تو لے آئے، جب گنبد حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا تجھے اتنی گہرائی میں سمندر میں کس نے پہنچایا؟ جنات بھی تیری گہرائی کو نہ پہنچ سکے، تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے اور میری والدہ نابینا تھی، میں نے ان کی 70 برس خدمت کی، میری ماں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما۔ جب میرے والد کا وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ عبادت پر لگانا جدھر شیطان مداخلت نہ کر سکے، تیری عبادت کرے شیطان تنگ نہ کر سکے۔ والد محترم کی تدفین کے بعد میں ساحل پر آیا، یہ کبہ نظر آیا، بڑا خوبصورت تھا، میں اندر داخل ہوا اسے دیکھنے کے لیے، ایک فرشتے نے اس کبے سمیت مجھے سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ سلیمان نے پوچھا کہ تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے، یہ کتنی پرانی بات ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساحل پر آیا تھا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حساب لگایا کہ حضرت ابراہیم کو وقت کتنا ہو گیا ہے، کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2000 سال گزر چکے تھے۔ یہ نوجوان سمندر کی تہہ میں، نوجوان ہی ہے، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ینگ، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا تم اس سمندر کے اندر کھاتے پیتے کیا ہو؟ عبادت 2000 سال سے کر رہے ہو، خوراک کا کیا انتظام ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر سے مشابہ ہوتی ہے وہ لے آتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں اور مجھے اس ایک غذا میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ملتا ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، گرمی، سردی، نیند، اونگ اور وحشت سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔
حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے یا واپس اسی جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اپنی جگہ واپس لوٹا دیجئے، میں وہیں خوش ہوں۔ آصف بن برخیہ نے پھر وہ گنبد وہیں جا کر پہنچا دیا۔ اب حضرت سلیمان نے جو جملہ کہا اپنے صاحبوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے، آپ فرماتے ہیں دیکھو والدین کی دعا کیسی قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اے اللہ مجھے بھی تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی دعائیں جس کے ساتھ ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں سے گزر جاتا ہے، اس کی آگے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک اور ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کسی مقدمے میں پھنسا ہو، قرضے میں پھنسا ہو، بیماری میں پھنسا ہو، ادھر ادھر جاتے سورسیں لگانے کے لیے، جس کے پاس ماں ہے نا، جس کے پاس والد ہے، قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں باپ سے کہو دعا کریں، اور وہ دل سے دعا کریں گے۔ کیسے طوفان ٹلتے ہیں، کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں، قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے۔ اب سنیے، آپ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت جو ہے امام حافظ بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر رونے لگی، کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو روم کے لوگ قیدی بنا کر رہ گئے اور میرے پاس چھوٹے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں مکان کو بیچ بھی نہیں سکتی اور اتنا مال بھی نہیں کہ مال دے کر بیٹے کو آزاد کراؤں۔ بیٹے کی جدائی میں دن رات پریشان رہتی ہوں، نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے، حضور کچھ کیجئے۔ امام صاحب نے کہا میں بھی دعا کروں گا، تم بھی ماں ہو، دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ، میں مزید اس معاملے میں کچھ غور کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب فرماتے کہ عورت آئی تھی اس لیے میں نے خوب دعائیں کی۔ اب ایک مرتبہ وہ عورت تھوڑے دنوں بعد اپنے اسی بیٹے کو لے کر آئی اور کہتے حضور اللہ نے میرے بیٹے کو ان کافر رومیوں سے نجات دے دی، وہ ان کی قید سے صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر حضور اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، ذرا واقعہ تو سنے۔ وہ بیٹا جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا، اب اس نے واقعہ کیا سنایا؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بادشاہ روم کے پاس قید تھا۔ بادشاہوں کے پاس ایک آدمی تھا جو ہم سے خدمت لیتا تھا، روزانہ وہ ہم کو صحرا کی طرف لے جاتا، شام کو واپس لے آتا، ہمارے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مغرب کا وقت تھا، ہم کام سے واپس آ رہے تھے کہ میرے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود کھل گئی، زمین پر گر گئی۔ جو شخص ہماری نگرانی کرتا تھا وہ پاس آیا، کہا تم نے بیڑیاں کیوں توڑی ہیں؟ میں نے نہیں توڑی، یہ خود ہی کھل گئی ہیں۔ انہوں نے لوہار بلایا کہ دوبارہ اس کی بیڑیاں واپس سیٹ کرو، اس کے پیر باندھو۔ لوہار نے پھر میری بیڑیاں باندھی، مضبوط بیڑیاں باندھی، چند قدم چلا تو بیڑیاں پھر ٹوٹ کر گر گئی۔ بہت حیران ہوئے، یہ معاملے کو دیکھتے ہوئے اپنے پادریوں کو بلایا، اپنے بڑے بڑے جو عبادت گزار جو ان کے عابد ہوتے ہیں ان کو بلایا، کہا دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، بیڑیاں لگاتے ہیں بیڑیاں گر جاتی ہیں۔ اب پادریوں نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس بندے سے پوچھا، کہا ہاں۔ تو کہا ضرور تمہاری ماں دعا کرتی ہے، یہ اس کی دعا کا صلہ ہے، تیرے پیر سے بیڑیاں ٹوٹ کر گر رہی ہیں۔ سنو انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے جب اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہم تمہیں قید کر سکیں، انہوں نے واپس مجھے مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھجوا دیا۔ تو ماں کی جو دعا ہے نا، جب دل سے نکلے، ایک بات یاد رکھنا میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ہم ماں باپ کو کہتے ہیں دعا کریں، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، یہ اور ہے، خدمت ایسی کرو، ان کا خیال ایسا رکھو کہ آپ نہ کہیں دعا کرو، وہ خود دعا کریں، وہ دل سے دعا کریں، اور جب وہ دعا نکلتی ہے تو وہ عرش الہی